وہ کھڑکی سے لگی سبز جنگل میں گم ہوتی شام کی آنکھ مچولی دیکھ رہی تھی۔ بظاہر پان دیوار ساکت سامت کھڑی تھی، مگر درون دل طوفان کروٹ لے رہا تھا۔ صوفے کی سائڈ ٹیبل پر دوپہر کا کھانا جوں کا توں دھرا تھا۔ عرشین نے ان کے اصرار و تحکم کے باوجود ہاتھ تک نہیں لگایا تھا اسے۔ اور دانیال ملحقہ کچن میں کافی بنا رہے تھے۔ انہوں نے اسے سوچنے کے لیے فراخ دلی سے ٹائم دیا تھا۔ میں نے ایک بات اچھی طرح سمجھ لی ہے کہ جس کام کا طریقہ کار غلط ہو، اس کا انجام بھی غلط ہوا کرتا ہے۔ جس فعل کو دوسروں سے چھپ کے پوشیدہ رکھ کے کیا جائے، اس کا حال کا رسوائی اور ذلت کے ماں سوا کچھ نہیں ہوتا۔ اگر آغاز غلط ہے تو اختتام بھی غلط ہوگا۔ قدرت حد غلطی سے صرف نظر نہیں کیا کرتی، اس کی سزا بھی مل جاتی ہے۔ میں نے اپنے تئیں سب سے چھپا کے پروفیسر دانیال مہدی کو اپنی ذات کا سراغ سونپا تھا، خود تک رسائی کا پتہ دیا تھا، ان سے ربط ضبط بڑھانے میں رازداری برتی تھی، اور اب بھگت رہی ہوں نا اس چوری کا نتیجہ۔ ہم لڑکیاں ہزار باشعور بعلم ہونے کے باوجود ایسی نادانیاں، ایسی بے وقوفیاں کیوں کر گزرتی ہیں؟ گھر سے باہر کے اجنبی بندے کو اعتبار دے دیتی ہیں، ان کا اعتبار کر لیتی ہیں۔ لاکھ دفعہ سمجھایا جائے، لاکھ طرح بہلایا جائے، پھر بھی پلک جھپکنے کی مہلت میں کھو جاتی ہیں، دل سودائی ہو جاتا ہے۔ میڈم، کافی لے لیجیے۔ این اپنی پشت پر کسی زندہ وجود کی پرحرارت موجودگی کا احساس ہوتے ہی وہ ہڑبڑا کر پلٹی تو وہ اس سے 2 فٹ کے فاصلے پہ کھڑے ہاتھوں میں کافی مگ اٹھائے مسکرا رہے تھے۔ عرشین کا جی چاہا کہ وہ دونوں کافی کے مگ اٹھا کر ان کے منہ پہ اچھال دے۔ اس نے منہ بنا کر رخ بدل لیا۔ لیجیے نا، مجھ سے دشمنی سہی، کافی سے تو بے رخی نہ برتے نا، بڑی بے ضرر چیز ہے، ہو سکتا ہے اسے پی کے آپ کو عقل آ جائے، یہ احساس ہو جائے کہ سمے تیزی سے بیت رہا ہے اور آپ اپنے فیصلے کرنے کی منزل سے ہنوز دور ہیں۔ سوچ لیجیے، جو وقت گزرے گا آپ کے لیے سچویشن مزید بھیانک اور نقصان دہ ہوتی جائے گی۔ لڑکی رات گئے تک گھر نہ پہنچے تو معاشرہ اس گھر کے مکینوں کے گرد بدنامی کی فصیلیں تان لیتا ہے۔ آپ کی شہرت، ملازمت، معزز و مکرم شخصیت، کوئی بھی چیز آپ کو آپ کے سماج کی تیار کردہ رسوا کن سولی سے نہیں بچا سکے گی۔ وہ بہت سنجیدگی سے اس کا سبھی چہرہ جانچ رہے تھے۔ آواز کیا تھی؟ جیسے کسی پرندے کی تند و تیز دل دہلا دینے والی چیخ فضا میں گونجی تھی۔ عرشین کو واقعی اس وقت کچھ ایسا محسوس ہوا تھا۔ وہ جھرجھری لے کر بیدار ہو گئی تھی۔ وقت کا ایک لمحہ مثل لالِ یمن تھا، بے حد قیمتی، اور وہ بے دردی سے ان لمحوں کو تھال کے سکون کی طرح زمین پر گرا رہی تھی۔ آپ مجھے کس حد تک ریلیف دے سکتے ہیں؟ یا تو ابھی مجھ سے نکاح کر لیں، یا پھر اس اسٹامپ پیپر پر اپنی رضامندی تحریر کر دیں۔ میں کارروائی کے بعد فوراً آپ کو گھر چھوڑ دوں گا۔ بصورت دیگر آپ یہیں رہیں گی میری تحویل میں۔ وہ بے حد پرسکون سرور کے عالم میں مسکرا رہے تھے۔ آنکھوں اور چہرے پر بشاشت کا راج تھا، یوں جیسے حالات کو اپنے کنٹرول میں لینے کے بعد حد درجہ اطمینان میں ہوں۔ اور میں آپ کو ایک بات کلیئر کر لوں، ابھی تو آپ کو محبوب و معزز اور شجر ممنوع کی حیثیت دے کر فاصلوں سے مخاطب کر رہا ہوں، مگر آپ کے عدم تعاون کی صورت میں اس تنہا ماحول میں مرد و عورت کے فطری تعلق کے ماں سوا کچھ نہیں بچے گا۔ کسی نے اس کا کانچ سے نازک نسوانی غرور و مان کو ہتھوڑے کی ایک ہی ضرب سے توڑ دیا تھا۔ آپ جیسے درندہ صفت انسان اور سفاک انسان سے اور کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ پڑھ لکھ جانے سے یا جاب کر لینے سے اورن ٹارزن نہیں بن جاتی، لیکن وہ خود کو سمجھنے ضرور لگتی ہے، اسی لیے دھڑلے سے مردوں کے جذبات سے کھیلتی ہیں، ان کی مردانگی کو چیلنج کرتی ہے، اور جب مرد جواباً اپنی فطرت کا مظاہرہ کرتے ہیں تو اسے ظلم و ستم، درندگی اور سفاکیت سے معصوم کر دیتی ہیں۔ عورتیں مان کیوں نہیں لیتی کہ وہ کمزور ہیں، وہ نادان ہیں، چاہے وہ عمر اور علم کی کسی بھی سٹیج پر ہوں؟ میں اپنی نادانی تسلیم کرتی ہوں، مگر کمزوری نہیں ہوں میں کمزور۔ اچھا، اور جو میں ابھی 1 سیکنڈ میں آپ کی کلائی پکڑ کر بے بس کر دوں تو کیا کر لیں گے آپ؟ بولیں، کیا میری طاقت کا مقابلہ کر سکتی ہیں؟ مردوں کو چیلنج کرنے والی عورتوں کا انجام کیا ہوتا ہے جانتی ہیں نا آپ؟ انہوں نے آگے بڑھ کر سختی سے اس کا بازو جھپٹ کر اپنی آہنی گرفت میں لے لیا۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ انہوں نے ایک جھٹکے سے بیک پر پٹکا تھا۔
اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، یا جنگل بیان میں کون اس کی مدد کر سکتا تھا؟ بات سنیں مہدی صاحب، میں تیار ہوں، لائیے دیجیے قلم، میں آپ کی خواہش کے مطابق اسٹامپ پیپر پر لکھ دیتی ہوں۔ یہ ہوئی نا بات۔ وہ ٹیبل سے قلم اور کاغذ اٹھا کر اس کے پاس آئے۔ کچھ دیر بعد وہ ان کے ہمراہ گھر واپس جا رہی تھی۔ اسے خبر نہیں تھی کہ وہ اس کی گاڑی F10 سے لے کر آئے تھے۔ وہ تو جب 0 پوائنٹ پر پہنچ کر انہوں نے سڑک کے کنارے کھڑی ریڈ آلٹو کے پاس گاڑی روکی تو اسے پتہ چلا۔ لیجیے، اب آپ اپنی گاڑی میں گھر جا سکتی ہیں۔ انہوں نے اس کی کار کی چابی اس کی آنکھوں کے سامنے لہرائی، جو وہ جلدی جلدی کار کے اندر چھوڑ آئی تھی۔ عرشین، انہوں نے اپنی گاڑی کا دروازہ بند کرتے ہوئے گہری نگاہ، سنجیدہ نگاہ اس پر ڈالی۔ یاد رکھیے گا، کبھی میرے ضبط کو للکار کر میری اناز پر ضرب نہ لگائیے گا۔ میرے اندر جو جنگ چھڑی ہوئی ہے نا، اس میں آپ کی طرف سے تحقیر و تمسخر اور انکار کی ہلکی سی چنگاری اس جنگ کو ہولناک آتش فشاں میں بدل دے گی، جس کی لپیٹ میں آپ ہی نہیں، آپ کا پورا خاندان بھی آ سکتا۔ اس کے لہجے میں اتنی سنگین تنبیہ چھپی ہوئی تھی کہ عرشین کی رگ رگ سے خوف و دہشت پھوٹنے لگا تھا۔ اس نے بے اختیار جھجری لی تھی۔ آپ کا یہ راضی نامہ میرے پاس آپ کی امانت کے طور پر محفوظ رہے گا۔ جس دن آپ میری بن کر میری خوابگاہ میں یہ جلوہ افروز ہوں گی، رونمائی کے وقت اپنے ہاتھوں سے اسے پھاڑ کر ٹکڑوں میں تبدیل کر دوں گا۔ عرشین کا دماغ معاف ہونے لگا تھا۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ خود اپنے ہاتھوں اپنی موت کے پروانے پر دستخط کر دیے۔ دیکھیے، آپ اس تحریر کو غلط مقصد کے لیے استعمال نہ کیجیے گا۔ فکر نہ کرو زندگی، اگر تمہارا تعاون اس طرح ہمراہ اور ہمدم ساتھ رہا تو ہر مشکل سہل ہو جائے گی۔ تم آج سے بالکل بلکہ ابھی سے خود کو میری امانت سمجھو۔ اوکے، اللہ حافظ۔ وہ ان کی گاڑی سے اتر کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھ رہی تھی تو وہ تیزی سے اپنی راہ پر ہو لی۔ عرشین کا جی چاہا کہ گھر جانے کے بجائے گاڑی کی اوٹ پر بیٹھ جائیں یا گاڑی لے جائے جاول جھیل کے کسی موڑ پر اور گاڑی سمیت اس میں چھلانگ لگا دے۔ گھر کی طرف جاتے ہوئے وہ پوری طرح سے اس کی جان لرز رہی تھی، کیونکہ وہ صبح سے نکلی ہوئی تھی اور کیا جانے کیا افسانے بنے ہوں گے۔ ابھی گھر کے آخری کونے پر مڑی ہی تھی کہ اس کی تھر تھری چھوٹنے لگی، حلق خشک ہونے لگا اور ٹانگوں سے جان نکلنی، ساری ہمت تمام ہو گئی تھی۔ دل کو مضبوط کر کے اس نے گاڑی کا ہارن بجایا۔ عدنان نے گیٹ کے دونوں پٹ وا کیے۔ گاڑی پورچ میں کھڑی انجان خدشوں میں گری۔ وہ مرمرے قدموں سے لاؤنج کا بیرونی دروازہ کھول کر اندر آئی تو کیا نازو کے گھر میں کسی نے گون لگا کے جوڑ دیا تھا جو جا کے وہیں کی ہو کے رہ گئی؟ بی بی جان نے اس کے قدم اندر رکھتے ہی کڑے تیوروں سے خبر لی، البتہ انداز میں مخصوص تفتیش اور غیظ و غضب مفقود تھے۔ عرشین کی سانسیں بحال ہونے لگی۔ نازو نے فون پہ کہا تھا کھانا کھلا کر بھیجوں گی، پھر کیوں اتنی دیر لگائی؟ 4 بج رہے ہیں، گھڑی دیکھو ذرا۔ بی بی جان بدستور اسے گھورتے ہوئے ڈانٹ رہی تھی۔ نازو، عرشین کا دل سکڑ کر پھیلا اور پھر نارمل رفتار سے دھڑکنے لگا۔ اپنی دوست کی اس عنایت پر بے اختیار اس پر ٹوٹ کر پیار آنے لگا۔ اس کے غلط بیانی نے اسے قیامت خیز امتحان سے بچا لیا تھا۔ ارے دادی! اس کی جان میں جان آئی جب اس نے تخت پہ سوتی ہوئی دادی کو دیکھا، جو اس کی آواز پر ہوش و حواس کی دنیا میں لوٹ آئی تھی۔ آپ کب آئیں؟ دن بھر کی اذیت و وحشت کہیں اڑن چھو ہو گئی تھی۔ دادی کو سامنے پا کر ساری کلفتوں کا ازالہ ہو گیا تھا۔ وہ یک بارگی ہلکی پھلکی ہو کر ان سے لپٹ گئی۔ ہم تو صبح کے آئے ہیں، تم کدھر تھی؟ دادی نے اس کی پیشانی چومتے ہوئے ناراضگی سے دریافت کیا۔ دادا کدھر ہیں؟ اوہ، میرا شیر جوان آ گیا۔ اسی وقت دادا سیڑھیاں طے کرتے ہوئے نیچے اترے۔ دادا! اس نے خوشی کا نعرہ لگاتے ہوئے ان کے مشفق وجود میں خود کو گم کر لیا۔ کتنی مٹھاس، کتنی نرمی تھی نا ان بوڑھی مہربان باہوں میں۔ شاہین، بچے کو پانی تو پلاؤ، اتنی دھوپ سے آئی ہے۔ ہاں، جنگ جیت کر محاذ سے لوٹی ہے۔ آپ کی بی بی جان منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی ہوئی اندر چلی گئی تھی۔ اور دادا، کتنی بازیاں لگا لی لوڈو کی۔ عرشین نے تو سنا لیکن اسے نظر انداز کر دیا، اور وہ اتنی خوش تھی کہ اس سسیب کی قید میں گزرے دن کی تمام وحشتیں بھی ذہن سے جھٹک دیں۔ کیا بات ہے سرکار، آج کل آپ بڑے ٹھنڈے میٹھے رسیلے رنگیلے اور سہانے گیت و سنگیت اور خواب و تخیل میں کھوئے رہتے ہیں۔ کمرے میں داخل ہوتے جب ناظر کو یہ
جادو چڑھ گیا ہے، تو مجھ کو لڑ گیا ہے والا گیت ڈیک پہ بجتا سنائی دیا تو اس کی حیرانی اچانک ترنگ میں بدل گئی۔ سفیان بڑے مگن سے انداز میں قالین پر فلور کشنز کے سامنے پیٹ کے بل لیٹا پاؤں ہلا رہا تھا۔ لا حول ولا قوت، یا حضرت آپ کو کس حکیم نے مشورہ دیا اس درجہ ادب اور ثقیل اردو بولنے کا، اور وہ بھی غلط سلط؟ خواہ مخواہ دماغی بد ہضمی ہو جائے گی۔ اب کہ سفیان سیدھا ہو کر بیٹھا اور پورا سا منہ بنا کر بولا، میں نے کہا سرکار سفیان صاحب خیریت تو ہے؟ خدا نہ خواستہ کس کا نصیبہ تو نہیں پھوٹنے لگا آپ کے ساتھ؟ ہو بھی سکتا ہے ناظر صاحب۔ کیا اتنا کچھ ہو گیا اور مجھے خبر ہی نہیں ہے؟ بہت خوب سیفی میاں، اس کا مطلب ہے وہ دوستی غم گساری والی ساری باتیں بالکل جھوٹ تھیں، مجھے بتانا بھی گوارا نہیں کیا۔ ناراض نہ ہو میرے بھائی، سچی بات یہ ہے کہ ابھی میں خود پر بھی پوری یقین نہیں ہوں، بس ایک سایہ سا ہے میرے تخیل میں جو مورت تراشی تھی وہ اس سے ملتی جلتی ہے، لیکن ابھی میرا دل اس کردار کی کسوٹی پر نہیں ہے۔ خدا جانے وہی ہے جس کی تمنا میں رکھتا ہوں یا کوئی اور۔ سفیان کسی خوش کن خیال میں گم خوابیدہ سے انداز میں کہہ رہا تھا، اس کے انداز میں سنجیدگی تھی، اس لیے ناظر مذاق اڑانے کے بجائے پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھا۔ ابھی تو محض خاکہ بنا ہے اس کی شخصیت کا، اس میں نقش اور رنگ سجیں گے تو دل و دماغ کسی فیصلے پر پہنچ سکیں گے۔ اسی لیے تمہیں نہیں بتایا کہ خواہ مخواہ الجھنیں پیدا کرنے سے کیا حاصل ہے۔ وہ کیا ہے کہ ابھی تو پاؤں کے نیچے زمین معلوم ہوتی ہے، ابھی تو پاؤں کے نیچے زمین معلوم ہوتی ہے، جہاں یہ ختم ہوئے گی وہیں ہم گھر بنا لیں گے۔ تو یہ بات ہے سفیان میاں۔ ویسے ہے کون؟ سفیان ششو پنج میں پڑ گیا، بتائے یا نہ بتائے؟ اس کا دل کہتا تھا بغیر کسی ٹھوس ثبوت اور واضح یقین کے کسی لڑکی کا نام اپنے منہ سے نکالنا نہیں چاہیے۔ قسمت کا کیا پتا، خواہ مخواہ لڑکی ذات بدنام ہو کر رہ جاتی ہے اس طرح۔ لیکن پھر خیال آیا کہ ناظر اس کی ذات کا دوسرا عکس ہی تو ہے۔ مذاق کی بات اور تھی، لیکن وہ اس گھر کی عزت و ناموس اور گھر والوں کی خوشی و سلامتی کے لیے جان بھی دے سکتا تھا۔ وہ ایک طرح سے نینی کا تیسرا بیٹا تھا۔ یار وہ ارشین آپ ہی نہیں ہے؟ وہ رازداری سے ناظر کے کان کھینچ کر اپنے منہ کے پاس لایا اور تقریباً سرگوشی کرتے ہوئے بولا، ہاں 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 ہاں، بس وہ سفیان جھجک گیا تھا۔ ان کے گھر میں اس قسم کے موضوعات پر گفتگو نہیں ہوتی تھی، نہ ہی سفیان، مہران، ناظر میں سے کسی کو لڑکی ذات سے اس قسم کی کوئی دلچسپی تھی۔ وہ ارشین آپا کی چھوٹی بہن، سفیان نے کہہ دیا اور اس کا چہرہ تمتما رہا تھا، نظر بے اختیار جھکی ہوئی تھی۔ واقعی یہ تو بہت اچھی بات ہے، اپنی آپا تو ایک دم زبردست ہے، ان کی بہن بھی بہت زبردست ہوں گی یقیناً۔ میں نے کہا نا اس قسم کا اندازہ لگانا ابھی قبل از وقت ہے۔ اپنے آپا کو بتایا؟ توبہ کرو، کیا اتنا بے شرم سمجھ رکھا ہے مجھے؟ اور ہاں ابھی فی الحال کسی کو بھنک بھی نہ پڑنے دینا، یوں بھی میں زیر تعلیم ہوں، پھر مہران بھائی مجھ سے بڑے ہیں، ان کا معاملہ نپٹے گا تو اپنا آئے گا نا۔ اب تو آپ کو بھائی جان کے معاملے میں بہت جلدی ہوگی۔ صحیح کہتے ہیں عقل مند، کسی کو اپنی کمزوری نہیں بتانی چاہیے۔ اچھا وہ اپنے کپڑے دھونے والے کپڑے دے دیں، دھوبی نیچے آیا بیٹھا ہے۔ ناظر اپنی آمد کا مقصد یاد آتے ہی ایک دم اٹھ کر کھڑا ہوا۔ بھائی جان کے کپڑے لے لیے؟ ہاں میں نے صبح ہی ان سے پوچھ کر الگ کر لیے تھے۔ نینی کیا کر رہی ہیں؟ اپنے کپڑے استری کر رہی ہیں، کل سے کالج کھل رہے ہیں نا۔ کتنی چھٹیاں ختم ہو گئی ہیں، وہ کتنی تیز سے کیوں بیت رہا ہے۔ کپڑوں کا ڈھیر اٹھائے سیڑھیاں اترتے ناظر کے پیچھے قدم بڑھاتے سفیان خود سے مخاطب تھا، ارشین آپا بھی کل کالج جائیں گی نا؟ اس نے الجھن بھرے انداز میں ناظر کی طرف دیکھا، پھر اس کا جواب سنے بغیر نینی کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ قدموں میں بے چینی تھی۔ نینی آپ کل ارشین آپا سے ملیں گی نا؟ انہیں میری طرف سے سخت ناراضگی اور شکایت کا پیغام دیجیے گا۔ 2 ماہ ہو گئے انہیں یہاں آئے ہوئے، پوری چھٹیاں ختم ہو گئی ہیں، نہ انہوں نے فون کیا نہ کسی قسم کا کانٹیکٹ۔ سفیان سخت خفا تھا، حتیٰ کہ آپ کی تاکید کے باوجود جشن آزادی کی تقریب میں بھی گھر نہیں آئی۔ نینی کہیں یار وہ ہم سے ناراض تو نہیں ہے؟ وہ کیوں تم سے ناراض ہونے لگی؟ نینی ہینگر میں ساڑی پریس کر کے اسے بہلا رہی تھی، انداز میں مصروفیت اور انہماک تھا۔ میں نے انہیں آپا کا صرف ٹائٹل ہی نہیں دیا، دل کی گہرائیوں سے ایسے سمجھا ہے۔ شاید وہ یہ سوچ کر لاپرواہی سے راستہ پلٹ گئی کہ کون سا گہرا تعلق ہے، سلام دعائی تو تھی۔ سفیان ارے اتنا سا دل ہے، تم اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے خود ہی فون کر لو، بات کر لو، جاؤ۔
انہیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ عرشین کے معاملے میں اس حد درجہ حساسیت کا شکار ہے۔ میں مہران سے سنجیدگی سے بات کروں گی۔ اس گھر کو بہو کی شدید ضرورت ہے۔ وہ شادی کے لیے حامی بھرے تو رشتے کرانے والی خالہ سے لڑکی ڈھونڈنے کا کہوں، ورنہ اس طرح تو صرف یہ اکیلے پن کا شکار ہو جائے گا۔ سفیان کے باہر جانے کے بعد وہ استری کا بٹن آف کر کے سنجیدگی سے سوچنے لگی۔ مہران کو ہر صورت منا کے ہی دم لوں گی میں اب۔ ہیلو، السلام علیکم، آپ بات کر رہی ہیں نا؟ کیسے ہو سفیان؟ اب میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ ہم سے ملنے کیوں نہیں آئی؟ محبت کی اتنی فراوانی تھی کہ عرشین کو اپنا دامن جو ہے وہ تنگ پڑتا محسوس ہوا، مگر بہرحال اسے اپنے فیصلے پر عمل درآمد کرنا تھا۔ میں ٹھیک ہوں مگر میں بہت مصروف ہوں۔ اوکے، خدا حافظ۔ نہایت سرد و سپاٹ اور اجنبی انداز میں کہتے ہوئے اس نے فون رکھ دیا اور پھر ٹیلی فون سٹینڈ سے سر ٹکا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس نے جس دل سے سفیان کا فون رکھا تھا نا وہ وہی جانتی تھی، مگر بہرحال وہ سوچ چکی تھی کہ نینی کی فیملی سے بتدریج دور ہو جائے گی، جس کا جانا نہیں اس کو گننے کا کیا فائدہ۔ جب مستقبل میں سفیان کے حوالے سے اس فیملی سے قربت کے دور دور تک امکانات نہیں ہیں تو پھر بی بی جان کی شک کی چنگاریوں کو ہوا دینے سے کیا حاصل۔ وہ اپنے گھر کے سکون کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی۔ کیا کری ہیں عرشی آپی؟ شاہین سینیاں طے کرتی اس کے پاس آ کر رکی تھی۔ کچھ بھی نہیں، تم سناؤ، بیگ تیار کر لیا؟ کل سے اسکول کھل رہے ہیں نا؟ جی وہ تو کل ہی تیار کر لیا تھا، میں تو کھڑکی سے موسم کا نظارہ لے رہی تھی۔ ہاں خوب بارش برسی ہے، چلے شکر ہے، کچھ ٹھنڈ تو ہو گئی۔ عرشین اس کو لے کر لاؤنج میں آ گئی۔ دادی اور بی بی جان رقیہ آنٹی کے یہاں گئی تھی، اس لیے گھر میں کچھ زیادہ ہی خاموشی تھی۔ ایسے موسم میں جی چاہتا ہے کہ بندہ اسلام آباد کی سرسبز دھلی دھلائی سڑکوں پر دور نکل جائے اور خوب انجوائے کرے۔ شاہین کھڑکی سے سڑک کے کنارے لگے بارش میں بھیگے سرسبز درختوں کو حسرت سے دیکھ رہی تھی۔ ارے تو ایسی کیا بات ہے، ہم ڈرائیو پر نکل جاتے ہیں، ابھی بی بی جان وغیرہ آئیں گی تو ان کو بتا کے سب چلتے ہیں، سمر، امبر، تم، عدنان اور دادا جان۔ عرشین نے چٹکی بجاتے ہوئے دلچسپی سے شاہین کا چہرہ جانچا، جہاں آرزو کا کوئی دیا نہیں جھلملایا تھا۔ چھوڑیے آپ بھی، پہلے ہی بی بی جان اور بابا جان آپ کی آزاد روش سے خائف رہتے ہیں، انہیں ویسے بھی آپ سے بے شمار شکایتیں ہیں، کیوں اپنی مشکلات میں اضافہ کرتی ہیں؟ ضد سے اپنی بات منوا بھی لی تو سحر کا سارا لطف بی بی جان کے خراب موڈ کے تصور سے ہی کرکرا ہو جائے گا، تو فائدہ؟ تمہارا دل ہے تو کہو، میری پرواہ مت کرو، میں تم لوگوں کی خوشیوں کے لیے سارے زمانے سے لڑ سکتی ہوں۔ نہیں آپ بھی، چھوڑیے، اب تو عادت ہو گئی دل مارنے کی۔ چلیں میں آپ کے لیے اپنے ہاتھوں سے پکوڑے بناتی ہوں، آئیں کچن میں چلتے ہیں۔ شاہین کوئی مسئلہ ہے تو مجھ سے شیئر کرو، کیا بھی پر اعتماد نہیں جو خود ہی پریشان ہو رہی ہو؟ بیسن کی تھیلی الماری سے نکالتے ہوئے عرشین کو مان فاریہ کی شاہین کی ذہنی کیفیت سے متعلق پرتشویش گفتگو یاد آئی۔ وہ سیدھی ہو کر نرمی اور شفقت سے شاہین کے قریب آ کر گویا ہوئی۔ میں اپنے آپ کو بہت تنہا محسوس کرتی ہوں آپ بھی۔ تنہا تو وہ شخص ہوتا ہے نا جس سے کوئی محبت نہیں کرتا، اور نہ وہ کس سے محبت کرتا۔ جب تمہارے دل میں آئندہ ایسا خیال آئے نا تو ضرور یہ سوچ لینا کہ کیا واقعی تم کسی سے محبت نہیں کرتی، مجھ سے، سمر سے، امبر سے، عدنان سے، دادا دادی سے، ان سب سے تمہیں محبت ہے نا، اور یہ سب بھی تم سے محبت کرتے ہیں، اور تمہاری دوستوں کی محبت و اپنائیت بھی اپنی جگہ موجود و محسوس ہوتی ہے۔ تنہائی کا احساس پھر کیوں بیدار ہو سکتا ہے؟ عرشین نے بہت غیر محسوس طریقے سے اس کے ذہن کو مثبت سوچ کی راہ پر گامزن کر دیا تھا۔ آپ ہی میرے ذہن میں عجیب و غریب خیالات آتے ہیں، ایسے کہ نہ کسی دوست یا عزیز کو بتائے جائیں اور نہ ہی چھپا کے رکھے جائیں۔ تم اپنے آپ کو مصروف رکھا کرنا، مصروفیت ہر ذہنی مرض کا علاج ہے۔ پیاز کاٹ کر بیسن میں ڈالتے ہوئے عرشین نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں سے کہا، اور سب سے اچھی مصروفیت مطالعہ ہے۔ کتابوں سے انسان بہت کچھ سیکھتا ہے، یہ بن مانگے انسان کو بے تحاشا نواز دیتی ہیں۔ مثلاً کیا کیا؟ بیسن کا پیسٹ تیار ہو چکا تھا اور عرشین نے برنر جلا کر تیل کی کڑھائی اوپر رکھ دی تھی اور بولی، بڑا خوبصورت قول ہے کسی کا کہ دنیا میں سب سے وفادار ساتھی کتابیں ہوتی ہیں، جوانی میں رہنمائی، بڑھاپے میں تفریح کا باعث اور تنہائی میں رفیق ثابت ہوتی ہیں۔ میں تو کہتی ہوں ہر شخص کو یہ قول سنہری حروف میں لکھوا کر اپنے بیڈ روم میں سجانا چاہیے، تاکہ جب مایوسی، بددلی طاری ہو تو اسے پڑھ کر طبیعت سلجھ جائے۔ شاہین جواباً بے سختہ ہنسی، اس کا طبیعت کا بوجھل پن جو تھا وہ کسی حد تک دور ہو گیا تھا۔ میری یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا،
کسی بھی سچویشن میں حوصلہ نہیں ہارنا۔ مایوسی اور منفی طرز فکر سراسر خودکشی کے مترادف ہیں۔ پیچھے مڑ کر نہ دیکھو، آنے والے کل سے مثبت امید رکھو اور یقین اور اعتماد حاصل کرنے کے لیے عمل کو پختہ بناؤ۔ ارشین کو یوں لگا جیسے وہ شاہین سے زیادہ خود کو یہ درس دے رہی تھی۔ جن لوگوں کے پاس یقین کی دولت نہیں ہوتی نا، وہ ہمیشہ بھٹکتے ہیں۔ تمہاری قوت فیصلہ اتنی مضبوط ہونی چاہیے کہ جو سوچ لو بس کر گزرو اور نتیجہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو۔ وہ کیا کہتے ہیں حکیم الامت حضرت اقبال صاحب، توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، نتیجہ اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر۔ آپ کی باتیں سن کر نہ جینے کو جی چاہتا ہے۔ شاہین کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ اس کے لہجے میں عجیب بھیگی سی نرم بھری ستائش تھی۔ ارشین نے اسے شانے سے لگا کر اس کی پیشانی تھپتھپائی۔ زندگی کو بامقصد طریقے سے گزارنا بھی ایک نیکی ہے نا بیٹے۔ آپ بھی، میں سوچتی ہوں جب آپ چلی جائیں گے تو مجھے اچھی اچھی باتیں کون بتائیں گے؟ اول تو یہ ہے کہ میں فی الوقت کہیں بھی نہیں جا رہی۔ ارشین نے اس کے سر پر چپت لگائی۔ اور دوم یہ ہے کہ ہمیشگی کا ساتھ تو کسی چیز کو بھی نصیب نہیں ہوا۔ ہر شے اپنے اصل سے جدا ہو کر اپنے تلاش کے سفر پر گامزن ہے۔ تیسری چیز یہ کہ جب تک تمہیں میری باتیں یاد رہیں گی، ان پر عمل کرتی رہو گی، مجھے اپنے ارد گرد اپنے آس پاس پاؤ گے۔ لیجیے ناظرین، پہلی قسط تیار ہو گئی ہے۔ کڑھائی سے گرما گرم پکوڑے نکالتے ہوئے شاہین بے حد مطمئن نظر آ رہی تھی۔ واو، بہت زبردست۔ ارشین ٹماٹو کیچپ کے ساتھ کھا کر چٹخارے لے رہی تھی۔ شاہین، امبر کیا کر رہی ہے اوپر؟ اگر سو نہیں رہی تو اسے بھی ایک پلیٹ دیا۔ ارشین اپنی بلا امتیاز محبت کرنے والی فطرت کے ہاتھوں مجبور تھی۔ امید کرتی ہوں آج کی ایپیسوڈ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ڈو لائک، شیئر، کامنٹ اینڈ سبسکرائب ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ ملتے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔